میں حدیث شریف کی ایک روایت پڑھ رہا تھا جس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے کمرے ہوں گے کہ جس کا بیرون یعنی باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دے گا۔ جیسے آج کل کچھ گھروں میں ایسے کانچ فٹ کیے جاتے ہیں، ایسے شیشے لگائے جاتے ہیں کہ جس میں دن کے اندر باہر کا نظر آتا ہے اور رات میں باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ اس میں تو جو ہے ڈے نائٹ تقسیم ہو گئی، رات کے اندر گھر میں لائٹیں جاری ہیں تو باہر سے گھر کا پورا منظر نظر آتا ہے۔ اس لیے کسی کے گھرانے میں ایسے شیشے لگے ہوں تو برائے مہربانی پردے ضرور لگائیں، ورنہ چلتا پھرتا آدمی بھی آپ کی کھڑکیاں بند ہیں پھر بھی اس کی نگاہ آپ کے گھر میں پڑے گی۔ اور دن میں ان گھرانوں کا یہ حال ہے کہ اندر سے وہ باہر نظر ڈالے تو باہر کوئی گزر رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے، گاڑیاں آ رہی ہے، سب اندر بیٹھے بیٹھے نظر آتا ہے۔ جنت کے یہ کمرے ایسے ہوں گے، اور آپ نے خاص طور پر اس بات کو بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کمرے اور کمروں سے زیادہ نمایاں اور بہتر ہوں گے۔ اس لیے آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہوں گے تاکہ ان کمروں کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق پیدا ہو۔ ایک اعرابی یعنی دیہاتی گاؤں کا ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن ہیا، یہ کمرے کن لوگوں کے لیے ہوں گے جس کا اندر باہر سے دکھائی دیوے اور باہر کا جو ہے اندر سے دکھائی دیوے، اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیوے۔ ایسے نمایاں اور شاندار کمرے کن جو ہے خوش نصیب اور کن جو ہے بابرکت شخصیات کو نصیب ہوں گے؟ آقا مدنی علیہ السلام نے بہت بہترین باتیں بیان فرمائی۔ آج اس کو گرہ باندھ لو، جن میں 4 صفتیں اکٹھا ہو جائے گی، 4 عادتیں جن میں جو ہے جمع ہو جائے گی، ان کو یہ کمرے نصیب ہوں گے۔ عزم کرو کہ انشاءاللہ وہ 4 باتیں ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں گے۔ فرمایا ہی لمن اطاب الکلام، یہ کمرے، یہ مبارک بابرکت کمرے، اتنے شاندار اور نمایاں کمرے جس کا بیرون اندر سے اور اندرون بیرون سے نظر آئے گا، باہر کا اندر سے اور اندر کا باہر سے نظر آئے گا۔ یہ اتنے شاندار کمرے ان لوگوں کو ملیں گے، ان جو ہے لڑکیوں کو یا ان لڑکوں کو ملیں گے، لمن اطاب الکلام، جس نے اپنی گفتگو کو شاندار کر دیا ہوگا، جس نے اپنی گفتار کو پاکیزہ کر دیا ہوگا، جس نے اپنے کلام کو، بولنے کو، اپنے جو ہے گفتگو کے انداز کو جس نے ایک دم بہتر کر دیا ہوگا، میٹھا کر دیا ہوگا۔ بول ایسے بولو کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ آج تو بہو ہے تو ساس کے سامنے ایسا کلام کر رہی ہے کہ جس سے ساس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اور ساس ہے تو بہو کے سامنے ایسا کلام کر رہی ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر یہی کچھ غلطیاں اس کی بیٹی کرتی تو کبھی بھی یہ ماں اس کو ایسا نہیں کہتی۔
اگر کھانے میں ذرا سا نمک کم ہو گیا تو یہ ساس بن کر، حالانکہ یہ اس کی ماں ہے، پھر بھی اس کو ایسا ڈانٹتی ہے اور ایسا کہتی ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی، شادی بیاہ بھی ہو گئی، تجھے کھانے پکانا بھی نہیں آیا۔ اس کو تانا دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اور بعض مرتبہ تو بعض ساسیں ایسی ظالمہ بن جاتی ہیں کہ گھر کا معاملہ تو گھر میں ہی رہنا چاہیے، اڑوس پڑوس کی کچھ عورتیں بھی گھر میں آویں اور پوچھنے لگے کہ نئی دلہن آئی ہے، آپ کیا نئی بہو آئی ہے، جو ہے تمہارے یہاں لڑکی آئی ہے، اس کا اتوار کیسا ہے، اس کی عادات کیسے ہیں، اس کا جیون کیسا ہے، وہ کیسا پکاتی ہے، تو ساس روکتی نہیں، ذرا باتیں کرنے کا سہارا مل گیا، اس کے سامنے بھی اپنی بہو کی بے عزتی کرتی ہے۔ وہ بیچاری بند کمرے میں زاروں قطار رو رہی ہے، گودڑی اوڑھ کے رو رہی ہے، اپنے چھوٹے سے روم میں جا کے آنسو بہا رہی ہے کہ میری ماں نے مجھے کہاں بیاہ کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس نے گفتگو کو شاندار کر دیا، بات چیت کو جو ہے سنوار دیا، بڑا پاکیزہ اور بہتر بنا دیا، اللہ اس کو ایسے کمرے عنایت فرمائے گا جو بڑے ہی شاندار ہوں گے، اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آئے گا۔ یہ زبان جو ہے، اس کے دو بول کسی کے دل کو جو ہے خوش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے دو بول کسی کے کلیجے کو چیر بھی سکتے ہیں۔ ارے ذرا کبھی تم یہ بھی سوچا کرو کہ ایک وقت میں بھی بہو بنی تھی، کسی کے یہاں نئی نئی دلہن بن کر آئی تھی، میں بھی کسی کی بیٹی تھی، اور مجھے بھی بیاہ کر مجھے سسرال میں بھیج دیا گیا تھا۔ جب میری ساس مجھے ذرا سا کچھ بولتی تھی، ذرا سا کچھ کہتی تھی، ذرا اناپ شناپ بکتی تھی، تو میرے کلیجوں کو کیسا جھٹکا لگتا تھا۔ آج تو ساس بنی ہے، مسلح پر بڑی نمازی بنی بیٹھی ہے، اگر حج کو جا چکی ہے تو حجانی بھی بن چکی ہے، اگر ذکر و اذکار کرتی ہے تو بڑی ذاکرہ بھی بن گئی ہے، اگر سخاوت کرتی ہے تو بڑی سخاوت کرنے والی بن چکی ہے، لیکن یہی حجانی، یہی نمازی، یہی ذاکرہ، یہی صالحہ، یہی خاتون نیک بنی ہوئی معاشرے میں جب بہو کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرتی ہے تو سب سے بڑی ظالمہ بن جاتی ہے۔ آپ کے دو بول کی وجہ سے آپ کے بہو کا جو دل دکھا، پھر آگے جا کے جو شادی بیاہوں میں نقصان اور طلاقوں کی جو باتیں دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ ساس بنتی ہے۔ میں نے رات میں بھی مردوں کے درمیان ایسے قصے بیان کیے کہ لڑکے کہتے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لڑکیاں کہہ رہی کہ اب میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی ہوں۔ کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ شوہر بھی صحیح ڈھنگ سے اس کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس کے حق ادا نہیں کرتا، اور ساس بھی اوپر سے اس کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے، کبھی ماں کو گالیاں، کبھی اس کی بہن کو گالیاں، کبھی اس کے باپ کو گالیاں، کبھی اس کے بھائی کو گالیاں۔ اس بیٹی نے کیا جرم کر دیا کہ اس کے پورے رشتہ دار کو گالیاں دی جاتی ہے؟ زبان کو سنوارو میری مائیں اور بہنیں، کسی کے گھرانے کو توڑنے کے سبب ہم نہ بنیں۔ کسی کا گھرانہ اچھا چلتا ہے تو ہم سہیلی بن کر گھر میں جاتے اور لڑائیاں کروا کے آتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، یہ ہمارا فعل بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھرانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے۔ میں آج ہی ایک جگہ بتا رہا تھا کہ عربی کا مشہور مقولہ ہے، یاد رکھیں آپ بھی
میں اپنے گھرانوں کی عورتوں کو سمجھا رہا تھا، میں آپ کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں۔ من قال لک قال عنک، عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ جو عورت تمہارے پاس آ کر دوسروں کی باتیں کرتی ہے، تم کو بڑا مزہ آتا ہے کہ چلو فلاں کی دیرانی کی باتیں چل رہی ہے، جیٹھانی کی باتیں چل رہی ہے، یہ سہیلی میری فیور کی ہے، اس لیے ان کی بری بری باتیں سب مجھے سنا رہی ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، بزرگوں نے برسوں سے یہ مقولہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو تمہیں کہنے آتی ہے وہ یاد رکھنا کہ قال عنک، تمہاری طرف سے بھی دوسروں کو جا کر کہے گی۔ جو تمہارے پاس میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے، دوسروں کی باتیں لے کر آئی ہیں اور تمہارا دل بہلا رہی ہیں، تمہیں پھسلا رہی ہیں، تمہارے دلوں میں جگہ پا رہی ہیں، تمہیں اپنا بنانا چاہ رہی ہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تو میری بڑی پیاری سہیلی ہے۔ قال لک، یہ تجھے کہنے آئی ہے، اڑوس پڑوس کی بھی برائی کر رہی ہے، تیری دیرانی جیٹھانی کی بھی برائی کر رہی ہے، تیری ساس بہو کی بھی برائی کر رہی ہے، دوسری جو ہے عورتوں کی بھی برائی کر رہی ہے، تجھے مزہ آ رہا ہے اور تو اس کے اندر باتوں میں مگن ہے۔ بھول مت جانا قال عنک، جب وہ تجھ سے آگے چلی جائے گی، دوسرے گھرانوں میں جائے گی تو تیری طرف سے بھی باتیں کہے گی، یعنی تیری برائی بھی فلاں کو پہنچائے گی، ایران تران کی کرے گی، ادھر ادھر کی باتیں بنا بنا کر وہ پیش کرے گی۔ پھر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اب ساتھ قبولے کرنے جاؤ، لو اب کہاں فرصت کے سب ساتھ قبولے کرنے جاوے، یہ لڑائی تو ہو گئی، گھر میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اس لیے کتنی بہترین بات، جنت کے اتنے نمایاں اور شاندار کمرے صرف ان لوگوں کو مل جائے کہ جن کی گفتگو اچھی ہو۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، تم اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنی گفتگو کو سیدھی سادی بناؤ۔ گفتگو سیدھی سادی صاف گفتگو کیا کرو، کسی طرح کی ملاوٹ سے جو ہے کام نہ لو۔ اگر تم نے اپنی گفتگو کو سنوار لیا، اپنے قول کو درست کر لیا، اپنی زبان کو درست کر لیا، اللہ وعدہ کرتا ہے یغفر لکم، اللہ تمہارے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت، صرف زبان کو سنوار لو، زبان کو درست کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو کہ جہاں کچھ تو بول رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ حاضر ہے، جہاں کہیں بھی تو کچھ کر رہی ہے اللہ کا دھیان رکھ لے، یاد رکھ لے، تیری زبان سنور جائے گی تو اللہ تجھے بڑی فضیلت دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اور تمہارے دیگر جتنے اعمال ہیں، زندگی کے اور جتنے عمل ہیں وہ بھی سنور جائیں گے، زندگی کے اور جتنے عمل ہیں وہ بھی تمہارے سدھر جائیں گے، تمہارے اگر عبادت میں کمی ہے وہ بھی سدھر جائے گی، تمہاری نمازوں میں کمی ہے وہ بھی سدھر جائے گی، دیگر جتنے اعمال ہوں گے سب سدھر جائیں گے اگر تم اپنی زبان کو سدھار لو تو۔ بہترین بات، میں باتیں اگر اور لمبی وضاحت کے ساتھ کہوں گا تو باتیں بڑی آگے نکل جائے گی، مختصراً کرتا چلتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس عورت کی، اس مرد کی جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ اللہ اکبر،
جو دو جبڑوں کے درمیان اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے، اور جہاں بولنا نہیں ہو خاموش رہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ آقا مدنی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دوسری چیز، میں ایک ہی چیز کو بیان کروں گا تو وقت اس میں کافی چلا جائے گا۔ 4 صفتیں بیان کرنی ہے کہ اگر وہ اپنا لوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے بہترین ہمیں کمرے عنایت فرمائے گا جنت میں، جس کا اندرون جو ہے بیرون سے اور بیرون اندرون سے نظر آئے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ہی لمن اطاب الکلام، یہ کمرے ان لوگوں کو عطا کیے جائیں گے جو اپنی گفتگو کو پاکیزہ کرتے ہیں، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسرا وصف یہ پیدا کرو کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ میری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ کا کام گھر میں کھانا پکانا ہے، گھر کے اندر کی ذمہ داری نبھانا ہے۔ آپ بڑی دقت اور بڑی پریشانیوں کے ساتھ کھانا تیار کرتی ہیں، بڑی انتھک محنت کرتی ہیں، لیکن بعض ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے گھرانوں میں مہمان آوے تو ان کے سر پر بل پڑ جاتے ہیں، وہ منہ چڑھانے لگ جاتی ہیں۔ آپ ہرگز ایسی نہ بنے، بلکہ کھانا کھلا کر آپ خوش ہو۔ یہ روایت بیان کرتے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہیں۔ حضرت علی کا معاملہ ایسا تھا کہ 2 دن تک ان کے گھرانوں میں کوئی مہمان نہیں آیا، تو حضرت علی جو ہے گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے ایک دیوانے اور مجنون کی طرح، کیا ہائے رے 2 دن ہو گئے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا کہ علی کے گھرانے میں مہمان نہیں آ رہے۔ اور بڑی فضیلت ہے کہ جس دسترخوان پر مہمان کھانا کھاتے ہیں، اس دسترخوان کے کھانے کا سوال ان میزبانوں سے ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آپ جب بھی کھانا پکائے نیت یہ کرے کہ میرے گھر پر مہمان آئیں گے، میں ان کو کھلاؤں گی، بھلے اگر مہمان نہیں بھی آئے تو بھی آپ کی نیت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے دوسری صفت، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیم محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ بیچارہ کوئی گھوم رہا ہے، پریشان حال ہے، اپنے یہاں زیادہ کھانا بنا ہے، پھینکنے کے بجائے، فریز میں رکھنے کے بجائے، آپ اس کو بچا کر رکھے، اس کے بجائے آپ اس غریب کو کھانا کھلا دو۔ ایک دور تھا جب فریز نہیں تھے تو کھانا جو ہے گلی کوچوں میں گھومتا تھا، اس گھرانے سے اس گھرانے، غریبوں کو تلاش کیا جاتا تھا۔ جب سے فریز آیا ہے اس وقت سے کھانا کھلانے کی سخاوت ختم ہو گئی۔ اس لیے کھانا کھلانے کا وصف پیدا کرو۔ جیسے کچھ مدرسے ہیں، جیسے ہمارا جامعہ تعلیم الدین شنوکر ہے، آپ کے یہاں کچھ خوشی ہے، کچھ غمی ہے، آپ کسی کو کھلا رہے، مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، یہ مہمانان رسول ہیں، ان کے یہاں کھانا بھیج دو، ان مدرسوں میں کھانا کھلاؤ جہاں غریب بچے، یتیم بچے، باہر کے بچے پڑھ رہے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کھلاؤ گے تو 2 گنا ثواب مل جائے گا۔ ایک وقت کا ان کو کھانا کھلا دو۔ آپ اپنی شادی بیاہوں میں فضول خرچی کرنے کے بجائے 10-12 ہزار بچا لو، ان بچوں کی دعوت ہو جائے گی۔ 1,00,000-2 لاکھ اڑانے کے بجائے ان بچوں کو کھلاؤ، ان کی دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ تیسری چیز، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزہ ہمیشہ رکھتی ہو۔ اب آپ کہوں گی مولانا روزانہ ہمیشہ روزہ ہم کیسے رکھیں؟
تو یاد رکھیں جو ہے مہینے کے 3 روزے آپ رکھ لو تو ایسا ہے گویا کہ آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ آپ 13ویں کو، 14ویں کو اور 15ویں کو آپ روزہ رکھ لو، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات خلاصہ کائنات سید الاولین والآخرین، اتنے بڑے باکمال اللہ کے یہاں محبوب ترین ہونے کے باوجود آپ کا مقام تمام انسانوں اور تمام نبیوں اور تمام فرشتوں اور تمام جنوں اور تمام مخلوق سے افضل ہونے کے باوجود اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ ہے۔ پھر بھی آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، اور ہمارے تو رمضان کے گئے ہیں، ماں بہنوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، سال پورا گزر جاتا ہے، ان روزوں کی قضا بھی نہیں کرتی، دوسرا رمضان آ کے سامنے کھڑا رہ جاتا ہے لیکن ان روزوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اب نفل کی تو باتیں ہی کیا۔ پھر حضور کی عادت شریفہ تھی آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، پھر آپ کی عادت شریفہ تھی آپ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ سب عادتیں پیدا کرو۔ میں آپ مستورات ہیں، ایک ہیروئن کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا نہیں ہوں اس لیے اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں۔ اس ہیروئن نے ایک لیکھ میں لکھا ہے کہ اٹھواریے میں اگر اپواس رکھا جائے، اٹھواریے میں اگر اپواس رکھا جائے تو صحت تندرستی برقرار رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس ہیروئن کو اس کا علم ہو گیا، وہ اس کا یقین کرتی ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ اپواس کیا جائے یعنی روزہ رکھا جائے تو آپ کی صحت اور تندرستی اچھی رہے گی۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے تو اللہ عنایت فرمائے گا۔ اس لیے روزوں کی پابندی کریں، لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں، زبان بھی اچھی استعمال کریں، اور چوتھی اور آخری چیز وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ فِي النِّيَامِ، اور وہ رات کو ایسے وقت میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے نماز پڑھے کہ جب لوگ سو چکے ہو، سہیلیاں دیکھ رہی ہے، گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہے، مرد دیکھ رہے ہیں، بال بچے دیکھ رہے ہیں، سب کو دکھانے کے لیے کوئی نماز پڑھتی ہو تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنا کمرہ بند ہے، تو تنہا کھڑی ہوئی ہے، رات کا سناٹا ہے، کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑ رہی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے اور تو مصلی بچھا کر روتی جا رہی ہے اور نمازیں پڑھتی جا رہی ہے اور اپنے رب کو راضی کرتی جا رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اور رات کو اس حالت میں تو نماز پڑھ رہی ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھنے والی کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جنت عطا فرمائیں گے جس کے کمرے ایسے ہوں گے، اتنے شاندار ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر سے نظر آئے گا۔ ایک حدیث میں تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے تم سلام کو عام کیا کرو، افشوا السلام بینکم، تم سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تم نماز پڑھو ایسے حالت میں جب کہ لوگ سو چکے ہوں تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گی۔ یہ دوسری چیز ہے، اس میں اضافہ صرف سلام کا ہوا ہے۔ یہ 4 چیزیں بیان کی تھی، جو ایک اور جگہ حضور نے بیان فرمایا اس میں سلام کا رواج۔ آج مستورات ایک دوسروں سے مل رہی ہے، سلام نہیں کر رہی ہے، آپ سلام کا رواج پیدا کرو، آپس میں سلام کرو۔ دیکھو گھرانوں میں کتنی مصیبتیں ہوگی، اور سلام ایک دعا ہے۔ ماں گھر میں آ رہی ہے، اپنی بیٹیوں کو سلام کرے، السلام علیکم، جب وہ سلام کرے گی ماں کی دعا ہے، اور وہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم کو سلامتی عطا فرمائے، تم کو عزت عطا فرماوے، تمہیں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دعائیں دے تو اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے کسی رکاوٹ کی دیر نہیں ہوتی۔
کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھی وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، کوئی چیز آڑ نہیں بنتی ہے، سیدھی اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ کہے السلام علیکم، بیٹا گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ کہے السلام علیکم، بھائی گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ کہے السلام علیکم۔ لیکن سلام کرنے کے لیے ایک بات کا خیال رکھے، اپنے صرف محرم کو ہی سلام کریں، غیر محرم کو ہرگز آپ سلام نہ کریں۔ اپنے محرم کو یعنی اپنے سگے بیٹے کو، اپنے جو ہے شوہر کو، اپنے سگے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اور اپنی جو ہے اپنی لڑکیوں کو، ان کو سلام کرے آپ۔ اور لڑکیاں لڑکیوں سے ملتی ہیں، مائیں دوسری ماؤں سے مل رہی ہیں، عورتیں آپس میں مل رہی ہیں، تو آپ بھی مصافحہ کرو، اور مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھتے جاؤ، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح سے مصافحہ کریں اور مصافحہ کرتے یہ دعا پڑھ لیں تو ان کے ہاتھ چھٹنے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم جو ہے معمولی اس کو سمجھ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے یہ معمول پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور امت کی ایک ایک ماں بہنوں کو بھی کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔